السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ویڈیو میں ایک ملا کہہ رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہا تھا کہ غوث اعظم جس کو عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ وہ راستے میں جا رہا تھا تو اس کا ایک ٹاکرا کسی چور سے ہوا۔ تو بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ذرا سننا ہے اس کو۔ تو چور نے جب غوث اعظم کو دیکھا، عبدالقادر جیلانی کو دیکھا، تو اس نے دل میں سوچا کہ یہ وہی ہے، یہ عبدالقادر جیلانی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اسی وقت عبدالقادر جیلانی یا غوث اعظم جس کو کہتے ہیں، اس نے کہا مجھے پتہ تم دل میں کیا سوچ رہے ہو، تم دل میں یہ سوچ رہے ہو کہ یہ عبدالقادر جیلانی ہے، یہ غوث اعظم ہے۔ تو اس چور نے کہا ہاں، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا یہ ولیوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ تم نہیں جان سکتے۔ ایک اور میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک صحابی جنگ میں تھے، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو ایک کافر کو مارنے لگے تھے، تو وہ کافر بھاگ بھی رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دے رہا تھا۔ تو وہ اس صحابی نے اس کا پیچھا کیا، آئی تھنک اس کا نام اسامہ بن زید تھا شاید اس صحابی کا۔ تو اس نے پیچھا کیا اس کافر کا، تو پیچھے کرتے وہ کافر ایک جگہ پہ پھنس گیا، درخت آ گیا، درخت کے نیچے ایسے پھنس گیا وہ۔ تو یہ اسی وقت کافر نے کیا کیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اسلام کی امان میں آ جاتا تھا۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن صحابی نے اس کی گردن اڑا دی۔ تو گردن اڑانے کے بعد صحابی کو تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ آیا کہ مجھے لگتا ہے میں نے شاید کچھ غلط کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنا جو ماجرا ہے وہ بیان کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو میں نے اس کو ایسے کر دیا۔ اس نے کہا آپ نے کیوں مارا اس کو؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، وہ تو اس کو مارنے سے پہلے، اس کی گردن اتارنے سے پہلے وہ تو آپ کو گالیاں دے رہا تھا، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو مجھے پتہ ہے اس نے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے غصے ہو گئے۔ اس نے کہا تم نے دل چیر لیا اس کا، کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ اس نے دل سے پڑھا یا دل سے نہیں پڑھا یا خوف سے پڑھا؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں۔ صحابی جو ہے وہ سب ولیوں سے اوپر ہے۔ صحابی کے بعد جو بھی آئیں گے وہ ان کا رتبہ صحابیوں کے نیچے ہی ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ ہم تو ولیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ولیوں کا ایک مقام ہے، لیکن ولیوں کو مقام کو آپ صحابی کے مقام کے اوپر بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کے دل کو چیر کے وہ یہ جان سکے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کسی کی صفت نہیں ہے۔ آپ ایرے غیرے کو جس کو آپ صفت اٹھا کے دے دو، حالانکہ عبدالقادر جیلانی نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ عبدالقادر جیلانی کی ہم لوگوں نے بھی کتابیں پڑھی ہے، اس کی کتاب میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کی کتابوں میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ یہ قصے کہانیاں ساری اپنی طرف سے بنائی گئی ہیں لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے۔ ایک مووی، جیسے ایک نئی مووی ریلیز ہوتی ہے نئی کہانی کے ساتھ، لوگوں کو مزہ ہوتا ہے اور سینما میں جاتے ہیں، یہ ویسی ہی ہے۔ یہ بابوں کے نام پہ ان لوگوں نے بہت ہی دین کو خراب کیا ہوا، حالانکہ وہ ولی یہ نہیں کہتے تھے، وہ تو ان کا ولیوں کا مقام تھا۔ وہ ولی تو یہ کہتے تھے کہ بھائی میری بات اگر حدیث سے مل جائے، میری بات قرآن سے مل جائے لے لو، نہیں تو میری بات کو ٹھکرا دو۔ وہ تو اتنے سخت تھے، وہ ان چیز میں سختی نہیں بولتے اس کو، لیکن یہ کہ ان کی ایک تابعداری تھی اللہ تعالیٰ کے احکام میں۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی کوئی بلی والی سرکار ہے، کوئی ننگا سرکار ہے، کوئی پتہ نہیں مونچھوں والی سرکار ہے، کوئی چوہوں والی سرکار ہے، کوئی گدھوں والی سرکار ہے، کوئی کتوں والی سرکار ہے، کوئی بلی والی سرکار ہے۔ عجیب نام دیا ہوا ہے اور عجیب ناموں سے ان کو مرید بھی ویسے ہی مل رہے ہیں۔ بھائی میرے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ ایک دفعہ پڑھیں، ان کو زخم لگتے تھے، وہ اڑتے نہیں تھے، وہ محنت کرتے تھے، وہ جیسے ہم محنت کرتے ہیں، ہم تو ویسے محنت نہیں کر سکتے، لیکن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ ویسی زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ایک الگ تھا۔ لیکن یہ نہیں تھا اڑ گیا، گم ہو گیا تو کشتی نکال لی 10 سال بعد، یہ ایسا معاملہ نہیں تھا ان کے پاس۔ آپ کم از کم پڑھو تو صحیح۔ اگر آپ اس بات پہ یقین کر لیتے ہو، غوث اعظم والی بات پہ، عبدالقادر والی جیلانی والی بات پہ، اس کا مطلب آپ صحابیوں کو پیچھے کر رہے ہو، آپ ولیوں کا مرتبہ آپ صحابیوں سے اوپر لے کے جا رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک دن پوچھے گا آپ سے قیامت والے دن۔ آپ کم از کم صحابی جو ہے ان کی زندگی تو پڑھیں، آپ کو علم آ جائے گا کہ وہ کیسے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھی، اور جب مشکلات آتی تھی وہ کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔